بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ آپ نے جیسے کہ تھمبنیل میں پڑھا ہوگا، ہمیں دو ایسی تاریخی شخصیات جو اپنے اپنے دور میں صحابہ امام رہے ہیں، دو ایسے بزرگان جنہوں نے اپنے اپنے دور کے امام کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کیا اور عقیدے کی تصدیق جو ہے وہ امام سے کروائی۔ یہ دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے پندِ تاریخ نامی کتاب سے، اور ان روایات کو ان احادیث کو یا ان فرامین جو اس عقیدے کو سننے کے بعد ائمہ نے ارشاد فرمائے، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کہ امام کے حضور رہتے ہوئے، ائمہ کے دور میں رہتے ہوئے بھی عقیدہ کتنی نازک اور سینسٹیو چیز ہے کہ جو بزرگوار تھے، اکابرین تھے، جو صحابہ امام تھے وہ، اور یہ دو روایات کے علاوہ بھی اور بھی روایات ملتی ہیں، لیکن جو مستند ہیں جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، یہ دو آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں کہ وہ بھی جا کر اپنے اپنے عقائد کی تصدیق کرواتے تھے ائمہ سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے محبت کے نام پر، مودت کے نام پر، عقیدت اور عشق کے نام پر کچھ ایسی چیزوں کو اختیار کر لیں کہ جو امام کے بیان کردہ یا امام کے وضع کردہ عقائد کہ بالکل الٹ ہوں، مخالف ہوں جی، اور کچھ ایسی چیزیں ہمارے عقائد میں جو ہونی چاہیے جی، جو مختلف ضمنوں سے، مختلف طرق سے جو ہے چیزیں ہمارے تک پہنچی ائمہ اطہار کی، جو ہمارے ہاں ہونی چاہیے، ہمارے عقائد کا حصہ، وہ نہ ہوں جی۔ تو یہ بزرگوار جا کے عقیدے کے معاملے میں اتنے کانشیس تھے، یہ خود جا کے چیک کرواتے تھے، اور زمانہ غیبت کبریٰ میں تو خاص تر قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ یعنی امام جب خود بنفس نفیس موجود نہیں ہیں، ہم نے اپنے عقائد کی درستگی، اپنے عقائد کی اصلاح، اور ہم نے احادیث اور روایات کو بھی جو پرکھنا ہے تو وہ قرآن کے معیار پر پرکھنا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ بالکل آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ قرآن مجید جو ہے، جب ائمہ معصومین علیہم السلام خود بنفس نفیس موجود بھی ہوتے تھے تو وہ بھی قرآن سے رہنمائی لے کر قرآن کی رہنمائی کی طرف جانے کا ہمیں حکم دیتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ائمہ اطہار کے پاس جو علوم قرآن کے وارثان ہیں جی، جو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسل در نسل آتا ہوا علم ہے، اس علم کے اوپر کسی اور کے علم کا وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ائمہ اطہار محکمات، متشابہات، تشریحات، توضیحات جو ہیں وہ امت کے باقی افراد سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں جی۔ لیکن عقائد کے ضمن میں کبھی بھی راہ قرآن سے ائمہ اطہار کی راہ جدا نہیں ہوئی۔ جس طرح آج بدقسمتی سے یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے کہیں اجتہاد کے نام پر، کہیں ولایت تکوینی کے نام پر، کہیں محبت اور مودت کے نام پر، کہیں شیعوں کی جمعیت اور اکثریت کے نام پر راہ قرآن سے انحراف کیے ہوئے کئی عقیدے گھڑ لیے ہوئے۔ بذات خود ولایت تکوینی کا عقیدہ جسے ہمیں ادوار معصومین علیہ السلام میں دور دور تک نظر نہیں آتا جی، اس کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی۔ یعنی کبھی ایسا کسی امام کے سامنے عقیدہ پیش نہیں کیا گیا کہ ہم آپ کو جناب آپ کو ہادی سمجھتے ہیں، امام، رہبر اور پیشوا سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو ولایت تکوینی کا حامل بھی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، آپ آگے دیتے ہیں، اور کہیں اس طرح کی چیز سامنے آئی بھی ہے تو اس پہ شدید قسم کا رد عمل۔ یعنی میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، اکثر دوستان سے بات ہوتی ہے کہ سوشل بائیکاٹ کسی طبقے کا کرنے کا اگر حکم ہے تو یہ غالیوں اور مفوضہ کے حوالے سے ہے۔ اصول الشریعہ میں آپ جو قبلہ ڈکو صاحب کے نام پر انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے آج کل اس سوشل میڈیا کے اوپر، یہ جا کے اصول الشریعہ میں دیکھیں اور نتیجہ نکالا کریں۔ صرف روایت کو پڑھ کے ہی کر کے آگے پیسٹ کر دینا وہ نہیں، نتیجہ کس نے دینا؟ یعنی سوشل بائیکاٹ کسے کہتے ہیں کہ سلام دعا تک لینا چھوڑ دو، شادیوں میں، غمیوں میں، خوشیوں میں بلانا آنا جانا چھوڑ دو۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ غالیوں اور مفوضہ کا طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ اطہار نے سلام کا جواب دینے تک منع کیا ہوا ہے۔ تو آخر وہ کون سی وجہ ہے؟ یعنی تعریف تو ہر بندہ پسند کرتا ہے، ان کے بقول ہے کہ فضائل جو بھی ہوں، علی کی ذات سے کوئی فضیلت بار نہیں، کچھ بھی پڑھ لو تو وہ غلوب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کون سے
وہ کون سے فضائل تھے کہ جن کو سن کر ہی ائمہ طہار جو ہیں تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے اور فوراً سخت سے سخت رد عمل دیتے تھے؟ وہ بھی فضائل تھے. وہ ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی آ کے امام کو یہ بتاتا تھا جی فلاں جو ہے وہ آپ کی تقصیر کرتا ہے تو امام کہتے تھے اس کے سلام کا جواب نہ دو. نہیں، اس بارے میں تو امام نے کہا کہ مقصر اگر ہماری طرف پلٹ آئے تو ہم قبول کر لیں گے. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا تماچا ان غالیوں کے منہ پر کہ مقصر کی قبولیت یا اس کے جب وہ متوجہ ہو جائے واپس آنا چاہے اس کی قبولیت کا عنصر ملتا ہے، لیکن غالیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ غالی پلٹنا بھی چاہے تو نہیں، وہ دشمن خدا ہے. مقصر ہماری شان میں کمی کرتا ہے، ممکن ہے کل کو وہ ہماری شان سمجھ جائے، جو شان ہے ہمیں اللہ رب العزت نے دی ہے اور وہ واپس آ جائے. لیکن غالی تو خدا سے دشمنی کر بیٹھا نا، خدا کا شریک قرار بنا بیٹھا. کس کو؟ ان ہستیوں کو. یعنی معاملوں کی تہ میں جایا کرے نا، صرف روایت کو پڑھنے. اور یہ نہج البلاغہ میں بھی مولا کائنات فرماتے ہیں کلمات قصار میں کہ حدیث کا جناب نقل کرنے والے بہت ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے والے بہت کم. غور و فکر کیا کریں نا کہ یہ طبقہ جس کا وہ ہستیاں سوشل بائیکاٹ کا حکم دے رہی ہیں جو قاتلوں کو بھی شربت کے جام پلاتی ہیں، تو اس طبقے کے جو کس وجہ سے ان کی سوشل بائیکاٹ کا حکم ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے عقائد غلوب والے ہیں. اچھا وہ عقائد کیا ہیں؟ ان کو کس نے جانچنا ہے؟ وہ عقائد پھر یہی نکلتے ہیں. اللہ ان کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں. زندہ کرنا، خلق کرنا اللہ بھی کرتا ہے جی، وہ خالق اکبر ہے، یہ خالق اصغر ہیں. وہ رب اکبر ہے، یہ رب اصغر ہے، معاذ اللہ. اس طرح کے عقائد. اور آج بدقسمتی سے ذاکرین کے ساتھ غصہ کرنا. میں نے تو ذاکرین پہ ویڈیو بنانی چھوڑ دی، تو فائدہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی بہادری ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جو شرک کے دروازے کھڑکی ہیں روشن دان ہیں آپ ان کے اوپر تو تنقید کریں، تو جو بڑے بڑے دروازے کھولے ہوئے ہیں سروں پہ یہ باندھ کے جی، جو کہتے ہیں کہ جی دیر از نو آبجیکشن آن یا علی مدد. اچھا قبلہ مولا علی سے بھی تو پوچھ لیں ان کو آبجیکشن ہے کہ نہیں. نہیں وہ نہیں ہم نے پوچھنا، وہ ہم نے کہہ دیا بس کافی ہے. ہم نے کہہ دیا کہ جناب عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے بحکم خدا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی کچھ کیے بھی تو ہوں گے پھر انہوں نے. نہیں جی وہ ہم نے آپ کو نہیں بتانا. وہ شہنشاہ خرافات کراچی علی سرکار اٹھے گی، وہ آپ کو درباروں سے مانگنا سکھائے گی جی. وہ چھوٹی بڑی مشکل کے لیے وہ ہر صوفی کے آپ کے مختلف صوفیاء کے وہ آپ، لیکن اس سے جب آپ دلیل مانگیں گے وہ نہیں اس نے دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں ان کا سودا یہ بکتا ہے. عوام کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے. جب تک سننے کا معیار آپ لوگ نہیں بدلو گے، یہ پڑھنے ان کو تو پیسہ چاہیے. جب یہ دیکھیں گے کہ یار سارے توحید سننا پسند کرتے ہیں، توحید کی تیاریاں کر کے آیا کریں گے مجالس میں، ان کو تو ان کا مطمع نظر مجلس میں بیٹھ کے اکثریت کا ان کا علماء حق کو ہمارا اسلام ہے، یہ جو ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھی ہم مجلس پڑھ کے آئے، مجلس سے اٹھ کے آئے تو کتنے بندے توحید کے قریب آ چکے ہوں گے، کتنے حکام کے قریب آ چکے ہوں گے، کتنے خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و معرفت کے قریب. نہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بس اتنا کہ پہلے جوش بھرے نعرے لگوانے ہیں اور پھر یعنی چاہے غلوف سے بھری روایتیں پیش کریں، چاہے لکڑہارے کے من گھڑت قصوں جیسے قصے پیش کریں، اور بعد میں خود ساختہ چاہے مسائل پیش کرنا پڑے. بس رلانا اتنا ہے کہ اسی ایک مجلس کو پڑھ کے جب میں ممبر سے اتروں تو میں کم از کم اپنی ڈائری میں 7 مجالس کی بکنگ اور لے کے جاؤں اور ایڈوانس بھی لے کے جاؤں. یہ جب مطمع نظر ہوگا تو آپ تک دین کون پہنچائے گا، یا کیسے وہ دین آپ تک پہنچے گا جو قرآن اور مستند احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور جب ان کی جمعیت، ان کی جو اجارہ داری ہے اس کے اوپر کوئی بندہ بات کرے گا، اٹھائے گا، ہماری تو مطلب حیثیت ایک طالب علم جیسی ہے، تو یہ کتنے بے بس عاجز اور مجبور ہیں کہ ایک طالب علم کے سوالوں سے خائف ہو کر اس کو شیعت سے نکالتے ہیں. فتوے تو لگاتے ہیں ان کے چیلے چماڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن اتنی غیرت ایمانی ان میں نہیں ہے کہ بھئی بات تو ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جو اتنا بڑے بڑے کتنے میٹر کے لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ان سے جا کے سوالوں کے جواب تو پوچھیں صحیح. اور وہ ادھر ایک آن لائن مدرسہ دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے. آپ کو مجتہدین کے جناب فتاوی یہ سوال پوچھا تھا، انہوں نے یہ ولایت تکوینی کا جواب دے دیا، نیچے مجال ہے، حرام ہے کوئی ایک حوالہ قرآن کا حدیث کا نہیں، سارے ذاتی نظریات. تو امام کی موجودگی میں جب بزرگوار اپنے اپنے عقائد لے کے جاتے ہیں تو آج آپ نے غور سے سننا ہے کہ امام نے جن عقیدوں کی تصدیق کی ہے کہ بلا شبہ یہ عقیدہ ہی ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، ان میں کہیں یہ چیزیں ہیں، یعنی ان میں یہ کہیں شرط ہے کہ جو آپ کو خالق اصغر، رازق اصغر جی، اور حاجت روا اور غیب میں پکارنے کی اجازت نامے، یہ جو جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا وہ مقصر ہے. کہیں آپ کو ان عقائد بیان کردہ عقائد میں یہ عقیدے نظر آئے ہیں سوائے امام ہدایت، یا زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں کہ آپ کے دوستوں سے دوستی کرنا اور آپ سے جو بغض و ناد رکھتے ہیں ان سے بغض و ناد رکھنا. اس سے بڑھ کر آپ کو ان روایات میں اگر کچھ نظر آئے تو پلیز مجھے بتائیں، اور اگر نظر نہیں آئے تو پھر یہ جن کو لاکھوں کروڑوں روپے دے کے آپ پڑھواتے ہیں، جن کی مجلس میں آپ میلوں سفر کر کے جاتے ہیں، چونکہ بڑے نام ہیں جی، مجمع زیادہ، آپ دیکھیں بدقسمتی دیکھیں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم یہ جو سٹیج اور ادھر مطلب یہ جو شو بز کے ہیں ان سے منسوب ہوتی تھی کہ جی فلانا جب
اسٹیج ڈرامہ کرتا ہے، مجمع بڑا لیتا ہے۔ آج یہی ان پوشوں کی یہ پہچان بن گئی ہے، جو مجمع بڑا لیتا ہے، گاڑیوں کی لائن وہاں تک لگی ہو، دے کے کیا جاتا ہے؟ شرک، دے کے کیا جاتا ہے؟ خرافات، دے کے کیا جاتا ہے؟ بدعات۔ اور یہ جب معیار قوم کا سننے کا بن جائے گا تو ان کا تو قصور کوئی نہیں، ان کو تو مال چاہیے، ان کو گاڑی چاہیے۔ وہ اب شہنشاہ خرافات جو ہے وہ اس پروٹوکول کا عادی ہو چکا ہے کہ اب اس کو آپ کہیں کہ ذرا 70 پہ چکر لگا کے آؤ، جا کے مجلس پڑھ کے آؤ، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ عادی بنا دیا نا آپ لوگوں نے اس کو۔ تو ان کو یہ چاہیے، جب آپ سننے کا معیار توحید اور قرآن اور اہل بیت کی مسند حدیث کے مطابق کر لیں گے تو یہ وہ پڑھنا شروع کر دیں گے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب مجلسیں یعنی تھپنڈو جو ہیں وہ ملنے اس چیز کے ہیں۔ جب آپ قصے کہانیاں پہ واہ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ بکنگ کریں گے تو ان کو پتہ ہے تھپنڈو اب اس چیز کے ملنے، وہ قصے کہانیاں پڑھنا۔ یہ تو بیچارے یہ کوئی عالم ہے، ان کو آپ عالم کہتے ہیں؟ یہ تو بڑا لحاظ کرنے والا لقب تھا جو میں نے ان کو دیا تھا، یہ پوش جی، یہ تو بڑا لحاظ اور بڑا ادب کے دائرے والا تھا، ورنہ کرتوت تو ان کے ایسے ہیں جو انہوں نے قائد کا بیڑا غرق کیا ہے کہ ان کو تو پھر نہج البلاغہ کی زبان میں جواب دینا چاہیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنا نام عالم رکھ لیا ہے۔ یہ وہ بدعتی ہیں جو بظاہر بدعت سے جان چھڑاتے ہیں اور پھیلاتے بدعت ہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، نہج البلاغہ کہتی ہے۔ تو بڑا لحاظ کر کے یہ ہم ان کو لفظ بولتے ہیں، یہ جو ہم پوش والا لفظ بولتے ہیں جی۔ اس میں بھی کچھ نے اب ریکویسٹ کی ہے ہمارے، انہوں نے کہ چلیں جی آپ اپنا لفظ بدل لیں، تو خیر لفظ بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے، فطرت تو نہیں انسان کی بدلتی، اور ان کی فطرت میں یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو، انہوں نے مکتب اہل بیت کو اپنی شاہانہ زندگیوں کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور اس شاہانہ زندگیوں کے یہ بھی آتی ہیں، ان کی اولادیں بھی آتی ہیں جی۔ اب یہ منٹ بعد چیک کرتے ہیں اپنے بینک بیلنس وغیرہ، اب ان کا گزارا نہیں ہے، اب ان کا اچھی گاڑیوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، اب دین خالص سنا کے تو شاید ان کے پلے 70 بھی نہ رہے، تو اس لیے دین خالص آپ کو کون سنائے گا جب تک آپ دین خالص سننے کے عادی نہیں ہو جائیں گے، چونکہ انہوں نے مال کمانا ہے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ اب اکثریت جو ہے وہ قصے کہانیوں سے بازار ہو گئی، اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی توحید سکھائیں ہمیں، تو یہ توحید خود سیکھیں گے پھر آپ کو سکھائیں گے۔ ان کو مال چاہیے، ان کو جو آپ کا موضوع سننے کا آپ کا ایک رجحان پاکستان میں پیدا ہو جائے گا، یہ اسی موضوع کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، تو اپنا سننے کا جو معیار ہے نا وہ بدلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معیار بدلے تو ذاکرین جو چھوٹے موٹے بچارے ہیں نا، ان کا قصور کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ایک ذاکر سے میری فون پہ بات ہوئی، اس نے مجھے اس کتاب کا اور اس شخصیت کی کتاب کا حوالہ دیا کہ میں اس نے کہا جی مجھ پہ جو مرضی فتویٰ آپ لگائیں روحانی صاحب، لیکن اس شخصیت کے بارے میں پھر ویڈیو نہ بنائیں تو یہ زیادتی ہے۔ میں نے کہا واقعی زیادتی۔ اب وہ شخصیت کون ہے وہ پتہ چلے کہ اس شخصیت کا صرف نام لینے سے جناب روحانی صاحب کو کدھر سے کدھر غائب کر دیا جائے، تو یہ معاملے ہیں۔ تو چھوٹے موٹے ذاکرین پہ غصہ اتارنا، پوسٹر لگانا جو ہے شرک، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں، لیکن معاف کرنا یہ اہل بیت کی روش نہیں تھی کہ چھوٹے مجرم کے اوپر گرفت کر لیں تو بڑے مجرموں کے بارے میں یہ دیکھ کے چپ ہو جائیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ میں بھی باندھ سکتا ہوں، یہ سنت ہے، امامہ باندھنا، پگڑی باندھنا سر کو، یہ سنت ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کے سر پہ یہ ہے تو جناب وہی عالم ہوگا، نہیں۔ عالم جناب ننگے سر بھی کوئی ہوگا، عالم ہوگا تو اس کی گفتگو سے نظر آ جائے گا کہ عالم ہے، علم کا، دین کا علم رکھتا ہے، دین کا درد رکھتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی، سب سے پہلی جو روایت ہے یہ کتاب پندِ تاریخ کی پہلی جلد جی، اور یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں روایت، یہ ایک عظیم صحابی امام تھے جناب عبدالعظیم حسنی، اور ان کے بارے میں آپ کو کافی آپ نے شاید سن بھی رکھا ہو، ورنہ آپ پوچھ لیجئے گا اپنے پسندیدہ عالموں سے کہ ان کا بڑا مقام ہے شیخ عبدالعظیم حسنی کا۔ ان کو شہزادہ عبدالعظیم حسنی بھی کہتے ہیں، اور یہ امام دہم جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ شیخ صدوق نے اپنی مستقل اور صحیح اسناد کے ساتھ اس کو صحیح ثابت کیا ہے، اس روایت کو۔ اچھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ ابو القاسم، یعنی ان کا لقب تھا، خوش آمدید، بے شک تم ہمارے دوست ہو۔ میں نے عرض کی فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عقائد آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب آپ ذرا، میں نے جیسے کہا کہ اب آپ نے جن پہ امام نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، اس کا مطلب وہی عقائد ہیں، اس کے علاوہ چونکہ چنانچہ اگر آصف بن برقیہ وہ لے آیا، اگر جناب عیسیٰ نے مردے زندہ کر دیے، تو یہ پھر ساری جو ہے نا یہ فلسفیاں، یہ وہ قیاس ہیں کہ جو ہم اپنے برادران کو کہتے ہیں کہ وہ فروعی معاملات میں قیاس کرتے ہیں، قیاس کر کے فتویٰ دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اور ہمارے جو یہ ہیں جی امی نجفی حجت الاسلام والمسلمین، یہ کہ عقائد میں قیاس کر کے فتوے دیں اور ولایت تکوینی کو ٹھیک قرار دیں تو وہ ٹھیک ہے، یعنی ادھر برادران فروعی معاملات میں قیاس کریں ہمارے نزدیک غلط، اور ادھر ہمارے جو یہ ہیں یہ عقائد میں قیاس کرتے پھریں تو ہم کہتے ہیں جی چونکہ مجتہد ہے، چونکہ فلانا ہے، چونکہ 70 سال پڑھ آیا ہے۔ تو یہ معیار ہے ہمارا آج کا اس قوم کا۔
تو میں نے عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اپنے دین اپنے عقائد آپ کے سامنے پیش کروں، اگر وہ درست ہوں تو میں اس پر تا دم مرگ ثابت قدم رہنا چاہتا ہوں، اور اگر درست نہ ہوں تو آپ میری اصلاح فرما دیں، درستگی فرما دیں۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم اپنے اپنا اعتقاد بیان کرنا شروع کرو۔ میں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب سنتے جائیے گا، اس کی کوئی مثل و نظیر نہیں، میں ذات باری تعالیٰ کو حد ابطال و تشبیہ سے منزہ مانتا ہوں، اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ذات باری تعالیٰ نہ تو جسم ہے، نہ صورت، نہ عرض ہے، نہ جوہر، بلکہ وہ تمام اجسام کو خلت وجود دینے والا ہے اور تمام صورتوں کا بنانے والا ہے، اراض و جواہر کا خالق ہے اور ہر چیز کو پالنے والا اور تمام اشیاء کا مالک و موجد ہے۔ اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے عبد اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سرکار خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، کسی بھی فارم میں، کسی بھی شکل میں، جی کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی شریعت پر تمام ادیان و شرائع کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور قیامت تک اب کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی۔ امام کے سامنے ایک صحابی امام نے اس کو دہرایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، اور آپ کی شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آنی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی شریعت نہیں آنی، نئے عقائد، نئے احکام نہیں آنے، تو پھر ولایت تکوینی کہاں سے آئی؟ جواب پوچھ کے دیں مجھے، کیونکہ یہ تو نہ آپ کو شریعت میں ملتی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جیسے شرکی عقیدے کی گنجائش ہی کوئی نہیں، پھر یہ آئی کہاں سے؟ اور آ گئی تو آنے کے بعد عقائد کا حصہ بنانے پر مجبور کرنے والے یہ کون ہے؟ یہ پھر ان سے پوچھیں۔ اچھا کہ اب قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آنی۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ اے فرزند رسول، میرا عقیدہ پھر یعنی اللہ کی وحدانیت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے بعد، اور آخری شریعت کے بعد میرا عقیدہ آگے بڑھتا ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور ولی امر اور امت کے امام اور امام الموحدین بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں، ان کے بعد جناب حسن مجتبیٰ ہیں، ان کے بعد جناب سید الشہداء حسین ابن علی ہیں، ان کے بعد علی بن حسین زین العابدین، پھر امام باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق، پھر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، پھر محمد بن علی جواد الائمہ، اور پھر آپ آج کے دور میں میرے امام ہیں۔ یہ سن کر امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے بعد پھر میرا بیٹا حسن ہوگا، اور پھر فرمایا میرے بیٹے کے بعد ان کے جانشین کے زمانے میں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ میں نے عرض کی کہ فرزند رسول کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا، اور ان کے ظاہر ہونے تک ان کا نام لینا بھی حرام ہو جائے گا، وہ دنیا کا عدل و انصاف سے آ کر پر کرے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں ان کی امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا دوست خدا کا دوست ہے، جو آپ کو دوست رکھتا ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے، اور جو آپ کے ساتھ دشمنی بغض و ناد رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ دشمنی بغض و ناد رکھتا ہے۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ملا دینے والی ہے، یعنی اللہ آپ کی اطاعت کرنا یہی ہے کہ قرآن کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ آپ کا مخالف جو ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ علاوہ عظیم میں معراج کا قائل ہوں، معراج جسمانی کا، سوال جو قبر میں سوال ہونے ہیں ان کا بھی قائل ہوں، بہشت و دوزخ اور صراط و میزان کا بھی قائل ہوں۔ یہ تمام چیزیں حق ہیں، اور قیامت کا دن آئے گا، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام قبر والوں کو ان کے جسم و سمیت زندہ کر دے گا۔ آپ کی ولایت اور امامت کے اعتقاد کے بعد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی واجب جانتا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ اب آپ تصحیح فرما دیں، یعنی اب آپ نے سن لیا، اب آپ میری یعنی امام سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ بتا دیں کہ اس میں کہاں غلط ہوں، کون سی چیز ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہے، تو کون سی نہیں ہونی چاہیے تھی جو ہے۔ اب امام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو القاسم، خدا کی قسم یہی تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، تم نے چاہیے تم اس پر ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اس پر ثابت قدم رکھے۔ میں نے کہا آمین یا رب العالمین۔ شیخ عبدالعظیم حسنی، ان کا عقیدہ امام کے سامنے جو بیان انہوں نے کیا، اس میں ولایت تکوینی کہاں ہے؟ اس میں آپ کی اور آپ کے جد بزرگوار کی امامت بطور ہادی اس کا قائل ہونا، آپ کے دوستوں سے دوستی رکھنا اور آپ کے مخالفین سے مخالفت رکھنا، اس سے بڑھ کر بات کون سی سامنے آئی؟ کہاں لکھا ہے کہ جی میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے سے آپ کو حاجت روا سمجھتا ہوں، مشکل کشا سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ آپ کو دیتا ہے، آپ آگے ہمیں دیتے ہیں؟ کہاں یہ سارا چیزیں ان میں آئی؟ سوچئے کہاں یہ آیا کہ جناب آپ کے جد بزرگوار جناب علی بن ابی طالب کو انبیاء کا بھی مشکل کشا سمجھتا ہوں؟ بتائیے۔
کہاں یہ آیا کہ آصف بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا تو وہ یہ کر سکتا تھا، تو میں آپ کو تو کچھ روایات کے مطابق 70، کچھ کے مطابق 100 اسم اعظموں کا عامل سمجھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب آپ کے پاس اب یہ ساری قدرتیں آ گئی ہیں امور تکوینیہ میں تصرفات کی، کہاں اس میں آیا؟ یا اگر وہ بھول گئے تھے یہ بیان کرنا، اب یہ ذرا میں نے کہا کہ حدیث کی تہہ تک جایا کریں، اگر شیخ جناب عبدالعظیم حسنی جو ہیں وہ بھول گئے تھے یہ بیان کرنا، تو امام نے پھر کیوں نہیں کہا جب انہوں نے یہ روایت جہاں ختم ہو رہی ہے کہ اب آپ تصحیح فرمائیں، تو پھر امام نے کیوں نہیں کہا کہ رکو ذرا، اب یہ چیزیں کس نے بیان کرنی تھی؟ ہمارے جد بزرگوار کو انبیاء کا مشکل کشا کیوں نہیں مانا، حاجت روا کیوں نہیں مانا، غیب میں پکارنے کے لائق کیوں نہیں مانا، رزق دینے والا کیوں نہیں مانا؟ جب فرشتے یہ کام کر سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں نہیں مانا؟ بتائیے، کہیں گے آپ نے سنا؟ چلیں وہ بھول گئے تھے بیان کرنا، امام یاد، جبکہ بات عقیدے کی تھی نا، امام نے مہر تصدیق لگائی کہ یہی تو اللہ کا دین ہے جو تو نے بیان کیا، اللہ تجھے اس پہ ثابت قدم رکھے۔ اب بتائیے کہ عبدالعظیم حسنی بڑے مجتہد تھے یا آج کل کے وہ مجتہدین کرام جو کہتے ہیں ولایت تکوینی کا منکر جاہل ہے، شیطان کا اس پر غلبہ ہے؟ اچھا، شرک اور بدعات سے ڈر کے احتیاط کی منزل پہ آنے والا شیطان کے غلبے میں ہے، اور شرک اور بدعات کے اوپر بڑھاوا دینے والے جو ہیں وہ ان پر کس کا غلبہ ہے؟ وہ پھر یہ خود بیان کر دیں، ہم کریں گے تو گستاخی ہو جائے گی نا، آپ سمجھا کریں بات کو۔ اچھا جی، اب یہ 15 تاریخ کی پہلی جلد میں سے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی، اب آپ آئیے دوسری روایت جو ہے یہ اس کے باب صوم میں، اور جلد نمبر ہے جی یہ 5، یہ 5ویں جلد ہے اسی کتاب کی، یہ اس میں روایت نقل کی ہے حکیم بن عینہ سے، اس کا سلسلہ اسناد ثابت کرتے ہوئے کہ حکیم بن عینہ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس وقت آپ علیہ السلام کا بیت الشرف محبان آل محمد سے چھلک رہا تھا، یعنی بھرا ہوا تھا، سین بھرا ہوا تھا۔ اچھا، اتنے میں ایک بوڑھا شخص لوہے کے عصا کا سہارا لیے آپ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ امام علی مقام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ان بزرگوں نے یعنی ان بزرگوار نے حاضرین مجلس کی طرف رخ کر کے سب کو سلام کہا، پوری محفل نے یک زباں ہو کر جواب سلام دیا۔ اس کے بعد وہ اسی بزرگ نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی اے فرزند رسول مجھے ذرا قریب میں جگہ عطا فرمائیں، تو امام نے اس کو اشارہ کیا اور کچھ صاحب جو قریب بیٹھے تھے ان کو کہا کہ بھی اس کو جگہ دیں۔ اچھا، وہ جب قریب آ کے بیٹھ گئے وہ بزرگ، ان کا نام یعنی لکھا، بس اتنا لکھا ہے کہ ایک بزرگ آئے تھے۔ اچھا، وہ جب قریب آ کر بیٹھ گئے تو پھر ان بزرگوں نے عرض کی امام کی خدمت میں کہ یا امام، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت دنیا کی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا، اور خدا کی قسم جو آپ سے دشمنیاں یا بغض و ناد رکھتے ہیں میں ان سے بیزاری جو ہے وہ اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ مجھے ان سے کوئی ذاتی رنجشیں ہیں، نہیں، صرف آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کے گھرانے کی وجہ سے، سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے ان سے بیزاری اختیار کرتا ہوں کہ جو آپ کے لیے دلوں میں بغض اور کینے لیے پھرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں آپ کے حلال کو یعنی گھرانہ اہل بیت کے حلال کو حلال اور آپ کے حرام کو حرام جانتا ہوں، اور آپ کی حکومت الہیہ کا بھی منتظر ہوں، تو کیا ان عقائد کی وجہ سے آپ میرے لیے بخشش کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان عقائد کو قبول کر لے گا؟ اب یہ دیکھ لیجئے، امام کسی مجتہد کے سامنے، کسی فقیہ کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بزرگ یہ امام کے سامنے بیٹھے ہوئے، امام وقت کے، اور ساری چیزیں بیان کر کے، یعنی کچھ اس روایت میں آپ نے سن لی اور باقی اس روایت میں ساری چیزیں بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ میرے اس عقیدے کو قبول کر لے گا؟ کیوں نہیں کہا کہ جناب یہ میرا عقیدہ اب اللہ جانے اور آپ جانے؟ اور امام نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی تو نے ہمیں مان لیا بس بات ختم، آگے ہمارا کام نہیں، میرے لیے کوئی بخشش کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ میرے ان عقائد کو قبول کر لے گا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اور قریب آ، وہ اور قریب آیا۔ امام نے فرمایا تم نے جو مجھ سے سوال کیا ہے اس طرح کا سوال ایک بوڑھے شخص نے میرے والد محترم جناب سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام سے بھی کیا تھا، اور میرے والد نے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا یہی جو تو نے باتیں کی ہیں، یہ باتیں سن کے میرے والد بزرگوار نے فرمایا تھا کہ جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ، حسن و حسین علیہ السلام اور علی ابن الحسین علیہ السلام کے پاس جائے گا، یعنی برزخ میں، اور تو وہاں خوش ہوگا اور تیری آنکھیں ان کے دیدار سے روشن ہوں گی، اور کرامن کاتبین کے روبرو تو خوش و خرم پیش ہوگا جب تیری جان حلق تک آ جائے گی۔ آپ نے اپنے حلق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تیری جان یہاں تک آ جائے گی اور زندگی میں بھی اللہ تجھے وہ کچھ دکھا دے گا جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں گی، اور تو جنت میں ہمارے ساتھ بلند و برتر مقام پہ ہوگا۔ بوڑھے نے جب امام باقر علیہ السلام کا یہ جواب سنا
تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے امام علی مقام سے دوبارہ یہی کلمات سننے کی عرض کی، مولا آپ نے کیا فرمایا؟ امام نے پھر وہی کلمات ارشاد فرمائے کہ جو تو نے عقیدہ بیان کیا ہے، اس عقیدے کو ایک بزرگ نے میرے والد کے سامنے بھی بیان کیا تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا جو پیچھے گزر چکا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں اور میری آنکھیں روشن اور میرا دل شاد اور میرا قلب ٹھنڈا ہو جائے گا، جب میری جان حلق میں آ کر اٹکے گی تو میں اس وقت کرامن کاتبین سے بحالت خوشی اور مسرت ملوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میری آنکھیں روشن ہوں گی اور میں آپ کے ساتھ جنت کے بلند و بالا مقام پر ہوں گا۔ یہ کہہ کر فرط محبت سے بوڑھا گریہ کرنا شروع ہو گیا، اور وہ اشکوں کا سیلاب چھپائے ہوئے تھا، یعنی معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ اشکوں کا سیلاب چھپائے ہوئے تھا، اور وہ امام جہاں بیٹھے تھے اس جگہ کے قریب اور ہو گیا اور آ کر اتنا بے ساختہ رویا کہ اس کے آنسو موتیوں کی طرح زمین پر گرنے لگے۔ بوڑھے کو گریہ کرتا اور روتا دیکھ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک شخص رونے لگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس بوڑھے کے آنسو اپنے دست مبارک سے پہنچے، یہ اب آپ سنیں، اپنے دست مبارک سے آنسو پہنچے۔ بوڑھے نے عرض کیا، فرزند رسول آپ اپنا ہاتھ دراز کریں۔ جب آپ نے ہاتھ دراز کیا تو اس نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر آپ کے ہاتھ کو اپنے سینے اور شکم پر پھیرا، بعد ازاں سلام کر کے چلا گیا۔ جب تک بوڑھا نظر آتا رہا امام اس کی پشت کو بڑی توجہ سے دیکھتے رہے، اور بوڑھے کے جانے کے بعد کافی دیر تک حاضرین پر ایک رکت طاری رہی۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، سنو، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا کہ خواہش مند ہے تو جاؤ اس بوڑھے کو پھر دیکھ لو۔ حکیم ابن عینہ کہتے ہیں کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس سے زیادہ آج تک اشکوں کے سیلاب والی مجلس کوئی دیکھی نہیں۔ یہ وہ عقیدہ جو اس نے بیان کیا اور امام علیہ السلام سے ضمانتیں لے کے گیا، اس عقیدے میں ولایت تکوینی کہاں ہے؟ اس عقیدے میں آپ کو اللہ کی جگہ پکارنا کہاں ہے؟ اس عقیدے میں یہ چیزیں کہ انبیاء کے مشکل کشا بھی رہے، رزق بھی وہ اللہ سے لے، یہ کہاں ہے؟ ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال اب چلتے ہیں جی، آپ کو تیسری روایت پیش کرتے ہیں۔ یہ اب اسی کتاب کے باب چہارم میں ایک روایت ہے کہ مشکلات میں ائمہ طہار کس سے سہارا لینے کا بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اب یہ سنتے چاہیے گا خود ہی۔ محمد بن جلان کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ سخت تنگ دستی میں مبتلا ہوا، اور میری اس تنگ دستی کی وجہ سے میرے تمام دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تنگ دستی کے ساتھ ساتھ میں قرضے کے بوجھ تلے بھی دبتا چلا گیا، اور قرض خواہ مجھ سے بڑی شدت سے قرض کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس وقت مدینے کا حاکم تھا حسن بن زید، اور وہ میرا واقف تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس مشکل گھڑی میں اس سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ میں یہ سوچ کر گھر سے باہر نکلا، راستے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پوتے محمد بن عبداللہ مجھ سے ملے۔ وہ بھی میری تنگ دستی سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ تنگ دستی کی وجہ سے مجبور ہو کر والی کے پاس جانا چاہتا ہوں، ممکن ہے ان حالات میں میری مدد کر دے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو تمہیں اس سے کچھ بھی وصول نہیں ہوگا، ہاں تم اس کی بجائے اس کی طرف رجوع کرو جو تمہارے حاجت پوری کر سکتا ہے، اور وہ اکرم الاکرمین ہے۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام سے رسول خدا کی بیان کردہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو وحی فرمائی، یعنی یہاں تک کی جو روایت ہے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ تو نے امید والی سے باندھی نا کہ بھئی وہ بادشاہ ہے، والی ہے، میں جاؤں گا اس کے دکھ کا اظہار اس کے سامنے کروں گا، تو تم نے یہ امید لگانی تھی اللہ سے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ میرے لیے کوئی سبب پیدا کرے گا، مسبب الاسباب ہے، اس کے سامنے اللہ کے سامنے حاجت پیش کرتے، پھر نکلتے کہ وہ اسباب ڈھونڈتے، وہ مسبب الاسباب خود اسباب پیدا کرتا، تو نے تو ڈائریکٹ امید ہی والی سے لگا لی۔ تو پھر وہ یہ حدیث سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک نبی کو وحی کرتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور سے امید وابستہ کرے گا میں ضرور اس کو ناکام کر دوں گا۔ اب یہاں رک جائیے، اب یہ بتائیے کہ جو بھی مجھے چھوڑ کے کسی اور سے امید لگائے گا میں اس کو ناکام کر دوں گا۔ اب یہ کسی اور میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بتایا ہے کہ سوائے کچھ مقدس ہستیوں کو چھوڑ کے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ دنیاوی اسے امید لگانا والوں کو میں ناکام کر دوں گا، تو جو میرے منتخب بندوں سے وہی امید لگائے گا جو صرف میرا حق ہے، یعنی جو صرف مجھ سے لگانی چاہیے، ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، چونکہ ان سے امید لگا لی مجھ سے لگا لی ایک ہی بات۔ یہ تو پھر چیز واضح ہونی چاہیے تھی، قائد کا مسئلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرے گا تو اس ضمن عذاب کیسے دے گا؟ آپ خود بتائیں۔ ہم پہ ان چیزوں پہ عذاب ہے جس سے ہمیں قرآن و اہل بیت نے متنبع کیا اور جگہ جگہ بتایا ہوا ہے کہ بھئی ان سے بچے رہنا، تو پھر یہ چیز ہمیں بتائی ہی نہیں ہے، تو پھر اس ضمن ہم سے وہ کس قسم کا عذاب ہم پہ ہوگا؟ آپ خود سوچیں۔ اچھا، میں اسے دوزخ کا لباس سے ذلت پہناؤں گا اور اسے کشائش اور اپنے فضل سے دور رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے غیر سے امید لگائی۔ میرا بندہ شدائد و مشکلات میں مجھے چھوڑ کر میرے غیر سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، جبکہ شدائد میرے ہاتھ میں ہے، یا میرے علاوہ کسی اور سے دل لگاتا ہے، جبکہ بے نیاز اور سخی تو صرف میں ہوں۔ لیں جی، بے نیاز اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، اور سخی بھی میں ہوں۔
اور امیدیں وہ میرے غیروں سے لگاتا ہے۔ تمام بند دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اور میرا دروازہ ہر پکارنے والے کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ کوئی وہی بات مکتوب نمبر 31 کو دربان نہیں کھڑے ہوئے کچھ چٹھیاں وہاں پہ نہیں آپ سے مانگی جاتی ہیں، بتائیں جی کس مقدس ہستی نے آپ کو چٹھی لکھ دی اب اللہ آپ کی حاجت سنے گا یا بات سنے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت اس کے دروازے کھلے ہیں۔ جب آپ کا دل کرے اسے اپنے سونے رب سے حاجت مانگے، ان ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ دیں، لیکن ان ہستیوں کو ہی نہ پکارنے پہ لگ جائیں کہ اصل خالق اور مالک جو ان ہستیوں کا بھی خالق ہے، تو جو پروٹوکول ہی صرف اس کا ہے، یعنی یہ خالق کا پروٹوکول ہے صرف کہ تمام کی تمام مخلوق اس سے مانگے۔ خالق اور مخلوق کے معاملات کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ایک ہی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا ایک ہی بات ہے، وہ شہنشاہ خرافات اور یہ دوسرے تیسرے حجت الاسلام والمسلمین، ایک ہی بات ہے، وہ ایک ہی بات ہے ہی نہیں ہے، صرف دھوکہ دیتے ہیں آپ کو۔ اچھا جی، میرا دروازہ ہر پکارنے والے کے لیے ہر وقت کھلا ہے، تو کیا مصائب میں گرفتار ہونے والوں کو یہ علم نہیں کہ میرے علاوہ انہیں اس گرفتاری سے نجات دینے والے کوئی نہیں؟ لو یہاں پہ بریکٹ کیوں نہیں لگی، حاشیہ کیوں نہیں لگا کہ میرے علاوہ اور ان ہستیوں کے علاوہ نجات دینے والا کوئی نہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ الویت کا معاملہ ہے، یہ غیب میں اللہ کو پکارنے کا یہ دعا کا معاملہ ہے، سمجھیں؟ حاشیہ کوئی نہیں، بریکٹ کوئی نہیں۔ میرے علاوہ انہیں اس گرفتاری سے کون نجات دے سکتا ہے؟ آخر انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں؟ یہ لیں جی، آ گئی وہی بات، ولایت تکوینیہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے منہ موڑ کے جو خالق ہے، جو ان کا بھی خالق ہے جن کو یہ پکارتے ہیں، میں ان کا بھی خالق ہوں، مجھے چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ میں سوال سے پہلے ہی جود و کرم کرتا ہوں۔ کیا کبھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے قبول نہیں کیا؟ یہ بات ناممکن ہے، تو کیا سخاوت و کرم کا مالک میں نہیں ہوں؟ اور کیا دنیا اور آخرت کے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں پر رہنے والے مجھ سے اپنی حاجات طلب کریں اور میں ہر سائل کی درخواست پر اس کے مانگنے کے مطابق اس کو عطا کرتا رہوں، تو مچھر کے پر کے برابر بھی میرے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور وہ ملکیت کم کیسے ہو سکتی ہے جس کا نگہبان میں اللہ ہوں؟ پس وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے اور میری اطاعت کا لحاظ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن اجلان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول یہ حدیث مجھے آپ دوبارہ سنائیں۔ انہوں نے مجھے وہ حدیث 3 مرتبہ سنائی، تو میں نے کہا خدا کی قسم میں اب کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، نہ کسی سے دستے سوال دراز کروں گا ما سوا اللہ کے۔ چند دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے میرے حال پر رحم کیا، میں نے اللہ سے سوالات اور حاجات یعنی پیش کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا، میرے حالات درست ہونا شروع ہو گئے، تنگ دستی سے نجات ملنا شروع ہو گئی، میرے تمام قرض بھی ادا ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ اب آپ کے اور میرے لیے سیکھنے کی باتیں اگر نہیں ہیں تو پھر سیکھنے کی باتیں وہ ہوں گی جو آپ اور میں جناب ان سے سیکھتے ہیں، کہ جس کی دور دور تک کوئی جھلک ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام میں، عقائد معصومین علیہ السلام میں نظر نہیں آتی۔ اب میرا چوتھی روایت پیش کرنے کا بھی آپ کو دل تو ہے، 15 تاریخ کی دوسری جلد سے، آج یعنی 15 تاریخ سے ہی ہم نے جناب روایتیں ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی طویل ہو جائے گی روایت اور ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے انشاءاللہ اپنے کسی اگلے درس میں وہ روایت آپ کو پیش کریں گے کہ کیا اہل بیت علیہ السلام وہ کون سے طرز زندگی ہے جو ایک مومن کے لیے پسند کرتے ہیں۔ کیا وہ مومن کے لیے یہ پسند کرتے ہیں علی علی کو تے صدر حاضر ہو، یا مومن کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جناب اس کو دنیا کتنے کو ملے کہ جہاں عزت سے اس کا گزارا ہو جائے جی، اور باقی یہ دنیا میں ہی اپنے یا تو تائب ہو جائے، اور یا ساتھ ساتھ تھوڑی سی یعنی اپنی زبان میں اگر سمجھانے کی میں کوشش کروں کہ دنیا میں تھوڑی تھوڑی ٹھکائی ان کی ہوتی رہے تاکہ برزخ میں شرمسار نہ ہو یا قیامت میں وہ ایک طویل روایت ہے، انشاءاللہ اگلے کسی درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنی تعلیمات قرآن و اہل بیت پڑھنے سمجھنے سب سے بڑھ کے یہ کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔